بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء دونوں جہاں کے دولہا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مقدس کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. الف لام میم مرادہ اللہ و رسولہ اعلم. اس کی مراد کیا ہے؟ اللہ بہتر جانے اور اللہ کے بتانے سے اس کا رسول بہتر جانے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ھدی للمتقین، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. ماہ رمضان شریف کا آج پہلا جمعہ ہے اور یہ ماہ رمضان شریف کا پہلا جمعہ اپنی پوری رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمیں مالا مال کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جمعہ کے اندر بخشے ہوئے گروہ میں اللہ ہمیں اور آپ سب کو شامل فرمائے. آمین. آج عنوان جو ہے میرا قرآن کیوں نازل ہوا. ماہ رمضان شریف کے اندر جہاں بہت ساری نیکیوں کی طرف ہم دوڑتے ہیں اور بہت ساری نیکیاں ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے ایک نیکی جو ہے وہ تلاوت قرآن کی بھی ہو. قرآن مقدس کیوں نازل ہوا اور اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ سب سے پہلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں کر سکتا ہے. ھدی للمتقین، اس کتاب میں ڈرنے والوں کے لیے جو ہے ہدایت ہے. جبکہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، یعنی عام طور سے لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اگر قرآن متقی پرہیزگاروں کے لیے ہی ہدایت ہے تو انسانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. جیسے کہ اس میں ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے قرآن، تو لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. لیکن قرآن سارے لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے. پوری انسانیت کے لیے قرآن ہدایت ہے، لیکن اس کا فائدہ انہی کو ملتا ہے جو ڈرنے والے ہوتے ہیں. جیسے بارش برستی ہے تو بارش جو زمین بنجر ہوتی ہے یعنی اناج اگانے کے لائق ہوتی ہی نہیں ہے، بارش اس پہ بھی برستی ہے، اور بارش اس زمین پر بھی برستی ہے جو اناج اگانے کے لائق ہوتی ہے. تو بارش
کا فائدہ جو ہے، بارش جو برس رہی ہے وہ ساری زمینوں پہ برس رہی ہے، لیکن بارش کا فائدہ اسی کو ہو رہا ہے جو زمین اناج اگانے کے لائق ہے۔ جو زمین بنجر ہے اس کو بارش کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن جو ہے اللہ کے سارے بندوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کا فائدہ انہیں کو مل رہا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اب آج امت مسلمہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو لوگوں کے حالات ایسے بن چکے ہیں، اور لوگوں کے جو آج معاملات ہیں مسلمانوں کے، یہاں لوگوں سے مراد میں سب کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا۔ قرآن تو ایسے ہے ہمارے درمیان، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی حکم قرآن میں نازل کیا گیا ہے۔ نہ نماز کا کوئی پتہ ہے، نہ روزوں کا کوئی پتہ ہے صحیح معنی میں، زکوٰۃ دینے کی بات ہے تو نہ زکوٰۃ کے حوالے سے زیادہ دلچسپی لے رہے۔ آج کتنی تعداد ہمارے محلے میں ہے جو نماز نہیں پڑھتی ہے، کتنے لوگ آج بھی ایسے جو روزہ نہیں رکھ رہے ماہ رمضان کے، زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے ہو۔ کیا مسجد کے بغل میں گانے نہیں بجتے ہیں، ڈھول نہیں بجایا جا رہا ہے؟ تو بتائیے اللہ کے گھر کے بغل میں جبکہ یہ ڈھول تاشے گانے بجانے یوں بھی حرام ہے، اور اگر یہ کام اللہ کے گھر کے بغل میں آ کر کے کیا جائے تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے اور یہ سخت حرام ہے۔ کیا اس سے قرآن میں ہمیں نہیں روکا گیا ہے؟ کیا ہماری ہدایت کے لیے کوئی اور کتاب ہے؟ کیا ہمارے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے، تبدیلی پیدا کرنے کے لیے کوئی اور کتاب ہے؟ آج مسلمانوں کے حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ نے ان کے لیے کوئی حکم نازل فرمایا ہے، جبکہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے نا کہ آپ جب قرآن پڑھیں اللہ کہیں ہم سے کہتا ہے میرے بندے تو نماز پڑھ، جب قرآن پڑھو تو اللہ کہتا ہے میرے بندے تجھ پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دے، کہیں قرآن پڑھو تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے بھلائی کا حکم دے برائی سے منع کر۔ یہ اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے تو مولا علی فرماتے جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں۔ میرے آقا اسلام نے فرمایا نا کہ بندہ اپنے رب سے نماز میں کلام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو مولا علی کہتے جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب یہ دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں اللہ کی کتاب قرآن مقدس پڑھنے لگ جایا کرتا ہوں۔ اب قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر تقریباً 89 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو زکوٰۃ دو، اے ایمان والو نماز قائم کرو، اے ایمان والو بھلائی کا حکم دو، اے ایمان والو میرے نبی کی بارگاہ کا ادب کرو۔ 89 مقامات تقریباً اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے، اب آپ مجھے بتائیں جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اللہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ کوئی اور ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم اور آپ ہیں جنہیں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ کا کلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بس ہم نے اس کو قرآن خوانی کے اندر کوئی مر گیا تو پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مرنے پر قرآن مقدس پڑھتے ہیں، حالانکہ زندگی قرآن مقدس اللہ کا یہ وہ کلام ہے جو ہمیں قبر میں تو راحت دیتا ہی دیتا ہے۔ اگر اس کلام کے ذریعے ہمیں زمین پر بھی سکون حاصل کرنا چاہیں تو اللہ کا یہ کلام ہمیں زمین پر بھی سکون عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے وہی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے پیغام کیا ہیں، اللہ کا احکام کیا ہے، اللہ کے حکم کیا ہیں، ہم نے کبھی اس پر غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
تو آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بیان کی جائے، پڑھی جائے تو بالکل چوکنے ہو جائیے، بالکل دھیان لگائیے، کان لگائیے. یہ کہنے والا کوئی مولوی نہیں ہے بلکہ یہ مولوی کی زبان سے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ دھیان لگاؤ تمہارا رب تم سے کیا کہنے والا ہے، تم اس کی طرف کان لگا دو کہ تمہارا رب تم سے کیا کہنے والا ہے، آخر تمہارے رب کا کیا پیغام تم کو ملنے والا ہے. لیکن جب آج کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو بہت سارے حضرات سمجھتے ہیں کہ بس یہ احکام تو صرف مولوی لوگوں کے لیے ہے، یہ کسی جو ہے امام کے لیے ہوگا. یعنی وہ اللہ کے اس حکم کو اپنے لیے سمجھتے ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ اپنے لیے یہ حکم سمجھو گے ہی نہیں تو اپنے اندر تبدیلی کیسے پیدا کرو گے؟ حضرات صحابہ کرام کے اندر تبدیلی کیسے پیدا ہوئی؟ وہ اللہ کے حکم کو اپنے لیے سمجھا کرتے تھے. حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے. حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اچانک ایک تلاوت کی آواز آئی، ایک آیت کریمہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تحقیق کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب ایسی نازل فرمائی جس میں تمہارا ذکر ہے. اب حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا کہ اللہ نے ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہمارا ذکر ہے تو آپ قرآن کھول کر کے بیٹھ گئے کہ میں ذرا دیکھوں تو میرا ذکر کہاں ہے. تو جب آپ پڑھتے جا رہے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے بندے جو ہیں یہ تو قیام کرتے ہیں، قاعدہ کرتے ہیں، اور راتوں کو جب کروٹ لیتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب آپ اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں، کہیں اللہ کہتا ہے میرے بندے بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، کہیں اللہ کہتا ہے میرے بندے زکات دیتے ہیں، کہیں اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. احنف ابن قیس یہ آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اس میں میرا ذکر تو نہیں ہے کیونکہ میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں، میں تو گناہ کرتا ہوں. حضرت احنف ابن قیس قرآن کا مطالعہ کرتے جا رہے ہیں اور جو آیتیں جس میں یہ ہے کہ اللہ کے یہ فرما بردار بندے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، وہاں آپ کہتے جاتے اس میں میرا ذکر تو نہیں ہے، اس میں میرا ذکر تو نہیں ہے. ایک آیت کریمہ پر آپ کی نگاہ پڑی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. اللہ نے فرمایا ہاں میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اعتراف بھی کر لیتے ہیں، میری بارگاہ میں آ کر کے اقرار کرتے ہیں مولا ہاں میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے نیکیوں کے ساتھ گناہ کو بھی ملا دیا، یعنی گناہ تو کیا تھا لیکن جب اقرار کر لیا تو ان کا یہ اقرار کرنا یہ ان کے لیے نیکی ہے. اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیا کرتی ہیں. تو حضرت احنف ابن قیس نے جب اس کو پڑھا تو آپ کہتے ہیں ہاں اس میں میرا ذکر ہے کہ میں گناہ تو بہت کرتا ہوں لیکن اللہ کی بارگاہ میں اقرار کر لیتا ہوں. آگے اللہ نے فرمایا عسى الله ان يتوب عليهم، اے گناہ کرنے کے بعد اقرار کرنے والوں تمہارا رب ایسا ہے کہ عن قریب وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب آپ مجھے بتاؤ قرآن تو رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوا نا، لیکن اس آیت کریمہ کو احنف ابن قیس نے اپنے لیے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ جب اپنے لیے سمجھا تو آپ نے قرآن پہ غور کرنا شروع کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آ گئے. آج مسلمان تو قرآن کے احکام کو اپنے لیے سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ پیر لوگوں کے لیے ہے، یہ مولوی حضرات کے لیے ہے. میرے عزیزو یاد رکھ لو جو ہمارا رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے. اگر اللہ نے کوئی حکم قرآن میں نازل کیا ہے اس میں ہم اور آپ سب برابر ہیں. کہا ہے نا کسی نے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کتنے بڑے پیر صاحب کیوں نہ آ جائیں، لیکن اگر پیر صاحب پہلی صف میں آگے کھڑے ہو گئے ہیں آپ مجھے بتاؤ کیا پیر صاحب کو اتنی جرات ہو سکتی ہے کہ آپ کو دوسری صف میں کھڑا کر دے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے، جبکہ آپ کا مقام اس پیر سے کافی نیچے ہے. یقیناً علماء کا مقام بلند ہوتا ہے، اچھے پیروں کا اور سچے پیروں کا مقام بلند ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں صف میں آگے کھڑے ہوتے ہیں پیر کو ہمت نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ پیچھے کر دے، اسی کے بغل میں کھڑا ہوا جائے گا، اس لیے کہ یہ پیر کی بارگاہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ ہے. یہاں پر سب ہو کر کے آتے ہیں تو آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ یہ حکم کسی اور کے لیے ہے؟ آپ اپنے لیے سوچ کر کے تو دیکھو، اگر اپنے لیے سوچو گے تو یقیناً تمہاری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوگا.
اسی طریقے سے حضرت فضیل بن عیاض کون ہیں؟ ولی ہیں اور عظیم بزرگ ہیں. ان کا زمانہ صحابہ کا زمانہ نہیں ہے, ان کے زمانے میں قرآن نازل نہیں ہوتا تھا. فضیل بن عیاض کون ہیں؟ غوث اعظم کے پیروں میں آتے ہیں, ہمارے بزرگان دین میں سے آتے ہیں. پہلے کیا تھے؟ پہلے یہ ڈاکو تھے, ڈاکا کرتے تھے اور لوٹ مار کیا کرتے تھے جو قافلہ جایا کرتا تھا راستے سے. ان کو ایک عورت سے عشق ہو گیا, رات میں اس عورت سے ملاقات کرنے کے لیے دیوار پھلانگ رہے تھے فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ. دیوار جب پھلانگ رہے تھے, اچانک قرآن کی ایک آیت کی آواز آئی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا مسلمانوں اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے لیے جھک جائیں؟ جب اتنا سنا فضیل بن عیاض دیوار پھلانگ رہے تھے, جیسے ہی سنا کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے الم یأن للذین آمنوا, اے ایمان والوں کیا وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے لیے جھک جائیں؟ فضیل بن عیاض نے کہا ہاں میرے مولا, وہ وقت آ گیا کہ میرا دل تیرے لیے جھک جائے. وہ فضیل بن عیاض جو ڈاکا ڈالا کرتے تھے فوراً اسی وقت توبہ کیا اور نکل گئے راستے کے اندر بزرگ کی تلاش کے اندر. رات کا وقت ہے, ایک سناٹے کے اندر کچھ لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا. آپ خیمے کے اندر گئے بیٹھے. اب اس خیمے میں جو لوگ پہلے سے قافلہ ڈالے ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں چلو آگے کا سفر جاری کرتے ہیں, تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہاں ہم رکیں گے, ابھی سفر جاری نہیں کریں گے, رات کا وقت ہے. اور ہم نے سنا ہے کہ ان اطراف کے اندر, اس ایریا کے اندر فضیل بن عیاض نام کا ایک ڈاکو ہے جو ڈاکا ڈالا کرتا ہے. جیسے ہی آپ نے اتنا سنا آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اے میرے مولا, میں کتنا گنہگار بندہ کہ تیرے بندے میری وجہ سے ڈر رہے ہیں, انہیں راتوں میں سفر کرنا ہو تو میری وجہ سے سفر نہیں کرتے ہیں. اے میرے مولا, میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے اور میں تیرے گھر خانہ کعبہ کی مجاوری کروں گا. حضرت فضیل بن عیاض کے لیے آیت نازل ہوئی تھی نہیں, یہ صحابہ کے زمانے میں نازل ہوئی تھی, لیکن جب آپ نے سنا تو آپ نے اس کو اپنے لیے سمجھا, اور جب اپنے لیے سمجھا, وقت کے بڑے ڈاکو ہیں, زمانہ خوف کھا رہا ہے, لیکن اللہ اکبر جب اپنے لیے سمجھا ہے تو ایسی توبہ کی کہ اللہ نے آپ کو غوث اعظم کے پیروں میں بنا دیا ہے. اور ہمارے مشائخ کرام میں سے آتے ہیں, آج مسلمان قرآن کے احکام کو اپنے لیے سمجھتا ہی نہیں ہے. زکات کے لیے کہتے رہو, وہ سمجھتا ہی نہیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے. سود سے ڈراتے رہو, سمجھتا ہے کسی اور کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. اسی یہی وجہ ہے کہ مسلمان سود پہ سود کھایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ بہت بڑے بادشاہ ہیں اور دنیا داری کے اندر لگے ہوئے تھے. آپ گزر رہے ہیں, آپ کے کان میں قرآن کی آواز پڑی, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میری طرف پلٹ کر کے نہیں آؤ گے؟ لیکن آپ اندازہ لگائیں, ہمیں نہ تو بیکار پیدا کیا گیا ہے, ہماری پیدائش کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور آپ یہ بھی نہ سمجھنا کہ اللہ کی طرف پلٹ کر کے نہیں جانا ہے. اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی ڈالتے ہو نا قبرستان پہ, کیا پڑھتے ہو؟ یہی تو پڑھتے ہو, منہا خلقناکم, میں نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے, وفیہا نعیدکم, اور اسی مٹی میں دوبارہ ملائیں گے, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور اسی مٹی سے دوبارہ نکال کر کے تمہیں اپنی بارگاہ کے اندر کھڑا کریں گے. تو میرے عزیزو, اللہ نے فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ تو یاد رکھ لو, تمہیں نہ تو بیکار پیدا کیا گیا ہے, اور کیا یہ گمان کرتے ہو کہ کچھ بھی کرتے رہو سب ختم ہو جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں, میں جن لوگوں کو کہا کہ ڈھول تاشے نہ بجاؤ شادیوں کے اندر, وہ مجھے جلانے کے لیے ڈھول تاشے بجا رہے ہیں. میں نے کہا مسجدوں کے بغل میں نہ بجاؤ, مسجدوں کا احترام کرو. ہم نے کہا کہ تم میرے خلاف کتنے کام کر لو گے, میں بھی مر جاؤں گا, تم بھی مر جاؤ گے, کیا اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے؟ اگر میرے خلاف تم جا سکتے ہو تو کیا اللہ کے بھی خلاف چلے جاؤ گے؟ معاذ اللہ رب العالمین. قیامت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ فرماتا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ تم کچھ بھی کرتے رہو اور میری طرف پلٹ کے نہیں آنا ہے, ایک نہ ایک دن تم کو میری بارگاہ میں ضرور آنا ہے. تو وہ لوگ جن پر آج اللہ کا حکم اثر ہی نہیں کرتا ہے, وہ ذرا اپنے آپ کا جائزہ لیں اور اندازہ لگائیں, آج جس اللہ کی باتیں مجھ پہ اثر نہیں کر رہی ہیں اس رب کی بارگاہ میں ایک دن ضرور حاضر ہونا ہے.
اس کو کیا جواب دینا ہے؟ جب یہ آیت کریمہ حضرت ابراہیم بن ادہم نے سنا فوراً، اب مجھے بتاؤ کیا یہ آیت ان کے زمانے میں نازل ہوئی؟ لیکن انہوں نے اس کا حکم اپنے لیے سمجھا کہ اللہ نے مجھے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، میں بادشاہ کیوں کروں، میں سلطان کیوں بنوں، میرا بادشاہ تو صرف پروردگار عالم ہے۔ آپ نے پوری سلطنت چھوڑی، بادشاہی چھوڑی، اور پھر اللہ کے ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، آپ نے ایک ملک کی حکومت چھوڑی تھی، اللہ والے بن گئے، اور آج اللہ نے ان کو ہمارے دلوں کی حکومت عطا فرما دی ہے۔ زمانہ گزر گیا ابراہیم بن ادہم کو، آج انہیں ہم کیوں یاد کر رہے ہیں؟ کیا اس وجہ سے یاد کر رہے ہیں کہ وہ کسی ملک میں حکومت کیا کرتے تھے؟ کیا اس وجہ سے یاد کر رہے ہیں کہ وہ بادشاہ تھے؟ نہیں نہیں، ابراہیم بن ادہم کو یاد کرتے ہیں تو صرف اس لیے یاد کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ اللہ کے محبوب بندے تھے۔ آخر وہ اللہ کے نیک بنے تو کیسے بنے؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کا حکم اپنے لیے سمجھا تھا۔ جب اپنے لیے سمجھا تو یہ سمجھا کہ قرآن مجھ کو ہی کہہ رہا ہے، اور جب یہ خیال کیا کہ قرآن مجھ کو کہہ رہا ہے تو مجھ کو دنیا داری چھوڑ دینی چاہیے، فوراً دنیا داری چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن رواحہ صحابی رسول ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، اچانک رونے لگے۔ جب رونے لگے تو بیوی بھی رونے لگی۔ آپ نے پوچھا کہ تم کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا کہ میرا شوہر رو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے، کیا پریشانی ہے؟ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم سے ہر کسی کو گزرنا ہے، نیک ہم ان کو بھی گزرنا ہے، برے ہیں ان کو بھی گزرنا ہے، بس مجھے یاد آ گیا کہ جہنم سے گزرنا ہے، میں کیسے گزروں گا؟ اب بتاؤ کیا یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی تھی؟ ہرگز نہیں، لیکن انہوں نے اس آیت کو اپنے لیے سمجھا، اور جب سمجھا تو جیسے ہی یاد آیا فوراً اللہ کے خوف سے رونے لگ جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے خوف سے کوئی روتا ہے، اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ساری برکتیں، یہ سارے انعامات اللہ کی بارگاہ سے کب مل رہے ہیں؟ یہ اس وقت مل رہے ہیں جب آپ قرآن کے حکم کو اپنے لیے سمجھیں کہ ہاں قرآن مجھ سے ہی کہہ رہا ہے، اللہ مجھ سے ہی کہہ رہا ہے، لہٰذا مجھے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق کے دروازے پہ ایک بندہ آیا کرتا تھا، آپ سے مانگنے کے لیے وہی بیٹھے رہا کرتا تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ قرآن پڑھو، قرآن جا کر کے مطالعہ کرو، اگر تم نے قرآن پڑھا تو عمر کے دروازے پہ کبھی نہیں آؤ گے۔ وہ بندہ گیا، قرآن پڑھنے لگ گیا۔ قرآن میں ایک آیت ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اے میرے بندے جس رزق کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے تیرا رزق آسمانوں کے اندر موجود ہے۔ جب اس بندے نے یہ آیت پڑھی عمر کے دروازے پہ آنا چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا اب عمر کے دروازے پہ کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا میرا رزق اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہوا ہے، میں کسی کے دروازے پر کیوں جا کر کے جو ہے ادائی کروں؟ اب آپ مجھے بتائیں آج مسلمان یہ کافروں کے دروازے پہ جا رہا ہے، آج مسلمان یہ گھٹیا لوگوں کے دروازے پہ جا رہا ہے۔ کیا مسلمان رسول اللہ کا غلام گھٹیا لوگوں کے دروازے کے لیے تھا؟ ہرگز نہیں۔ تمہارا رزق تو اللہ کی بارگاہ سے مل رہا ہے اور رسول اللہ کے صدقے میں مل رہا ہے، لہذا تمہیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے، رسول اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ یہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، یہ آیت ان کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے لیے بھی سمجھا کہ اگر صحابہ کے زمانے میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، صحابہ کا رزق آسمانوں میں ہے، تو ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ہمارا بھی رزق اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن سب کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ جب اس آیت کو پڑھا تو اتنا روئے کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، کیا کوئی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی ہمت رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم میں سے کس کے اندر طاقت ہے کہ اللہ حساب لے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو جائیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ فاروق اعظم کا شہزادہ جو صحابہ کے اندر سنتوں کی جو تلاش کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو تلاش کرتے تھے، کوئی سنت مل جائے۔ ایک بار راستے سے گزر رہے ہیں، آپ ایک جھاڑی آتی ہے، جھاڑی کے اندر اپنا امامہ پھنسایا اور امامہ پھنسانے کے بعد نکالا، پھر آگے بڑھے۔ کسی نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہم میں سے کوئی دیکھے گا تو بولے گا ارے پاگلوں والا کام کر رہے ہیں۔ حضرت
حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے یہاں سے ایک مرتبہ گزرا، رسول پاک میرے ساتھ میں تھے، میں نے کیا دیکھا، میرے آقا کا امامہ جو ہے اس درخت سے الجھ گیا تھا۔ اب دیکھیں حضور کا امامہ اپنے سے الجھا ہے، تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے آقا کا امامہ الجھ گیا تھا۔ اب جب امامہ الجھا تو میرے آقا علیہ السلام نے اس درخت سے اپنا امامہ نکالا، تو اس درخت سے امامہ نکالنا اتنا پسند آیا حضور کا یہ طریقہ، میں نے سوچا میں بھی نکالوں گا، لیکن اب میرا پھنسا نہیں تھا تو نکالنے والی سنت پر عمل کیسے کروں، تو میں نے خود اپنا امامہ پھنسا دیا ہے۔ یہ وہ عبداللہ بن عمر ہے کہ رسول اللہ کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے خود اپنا امامہ پھنسایا اور پھر رسول اللہ کے طریقے پہ عمل کیا۔ ایسا بندہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے کیسے ہو پائیں گے۔ اس لیے جب میں نے یہ آیت پڑھی، اب آپ مجھے بتاؤ کیا اس آیت میں اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، لیکن جب انہوں نے پڑھا تو اپنے بارے میں سوچا کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یاد کرو قیامت کے دن جب تم کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کا حال تھا۔ قرآن پاک کے اندر آیت کریمہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنا پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ کیا یہ آیت کریمہ خاص حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے نازل ہوئی تھی؟ ہرگز نہیں، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ فرماتا ہے کہ تم ہرگز کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ میری راہ میں اپنا پسندیدہ اپنا محبوب مال خرچ نہ کرو۔ حضرت ابو طلحہ نے جب یہ آیت سنی اپنے بارے میں سوچا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے ابو طلحہ کامیاب ہونا ہے تو اپنا پسندیدہ مال میری راہ میں خرچ کرو، جبکہ اللہ نے ان کا نام لے کر کے نہیں کہا، لیکن جب سنا تو اپنے لیے سوچا کہ اللہ مجھ کو کہہ رہا ہے، اللہ مجھے حکم دے رہا ہے۔ حضرت ابو طلحہ کا ایک باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا، بڑا خوبصورت باغ تھا، فوراً آئے اور اپنا باغ جو تھا ان کا ایک نگاہ دیکھی اٹھا کر کے اور رسول پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کامیابی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال میری راہ میں خرچ نہ کرو۔ یا رسول اللہ یہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، میرا ایک باغ ہے جو بڑا محبوب ہے، مجھے بہت پسند ہے، اور اللہ کہتا ہے اپنی پسندیدہ چیز میری راہ میں خرچ کرو تب کامیاب ہوگے۔ یا رسول اللہ میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو گواہ بنا کر کے اپنا یہ سارا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ کیسے آیا؟ جب اللہ کا حکم سنا تو اپنے لیے مانا اس کو کہ اللہ مجھ کو یہ حکم دے رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ کسی اور کے لیے کہا جا رہا ہوگا، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اب آپ مجھے بتاؤ آج کتنے مسلمان ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں؟ جب آپ سے کہا جاتا ہے سود چھوڑ دو تو کیا کسی اور کو کہا جاتا ہے؟ لیکن آج مسلمان سود نہیں چھوڑ رہا ہے، لیکن اندازہ لگاؤ اللہ آگے کیا فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کیا یعنی اللہ سے نہ ڈرے سود نہ چھوڑا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ ماہ رمضان کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہ ماہ رمضان کی رحمتیں اللہ دینے والا ہے اور مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمانے والا ہے۔ اگر سود کا کام کرتے رہے تو یہ ماہ رمضان ایک نہیں سینکڑوں کروڑوں ماہ رمضان مل جائیں، اللہ تم کو رحمتوں سے نہیں بلکہ اللہ تم سے تو اعلان جنگ فرما رہا ہے۔ اس لیے مسلمان میرے عزیزوں آپ سے بس اتنی گزارش کروں گا، قرآن کا جب کوئی حکم بیان کیا جائے نا تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ صحابہ کے لیے تھا یا یہ کسی اور کے لیے ہوگا۔ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو جب اللہ کا حکم آ جائے تو سمجھنا میرے لیے حکم ہے۔ جب کہا جائے نماز پڑھو، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، مجھے اللہ نے کہا ہے نماز قائم کرو، میرا رب جب مجھ کو کہہ رہا ہے تو میں نماز پڑھوں گا۔ زکوٰۃ دینے کا جب اللہ کا حکم آ جائے تو یہ سمجھنا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اگر آپ اپنے لیے سمجھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ انقلاب پیدا ہوگا، اور اگر آپ یہ سمجھتے رہے کہ کسی اور کے لیے ہوگا تو انقلاب ہرگز نہیں پیدا ہوگا۔ اور مسلمانوں میں انقلاب پیدا ہونا ضروری ہے۔ اگر مسلمانوں میں انقلاب پیدا نہ ہوا، نہ سب لوگ یہ تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج ہمارے حالات یوں ہی نہیں خراب ہے، ہماری وجہ سے خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ماہ رمضان شریف کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ماہ رمضان شریف کا اللہ تعالیٰ
خاص طور سے آج ماہ جمعہ، پہلا جمعہ ہے ماہ رمضان شریف کا، اس میں بخشے ہوئے گروہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو شامل فرما دے۔ اور ایک خاص اعلان جو ہے آج میں آپ کے سامنے بھی کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ پہلے بھی مسجد کے لیے کافی آپ حضرات سے کہا گیا اور ہر موقع پر آپ نے ساتھ دیا۔ یقیناً اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال ہے، اور جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر کے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہماری مسجد میں بہت سارے کام ہوئے الحمدللہ، اور محسن و خوبی آپ کی مدد سے، تعاون سے جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے سارے کام پائے، تکمیل تک کے پہنچے۔ بڑے بڑے کام ہوئے، شعار 10 لاکھ روپے تک کی اس کی قیمت تھی سالوں پہلے، تو آپ نے اس کو بھی جو ہے، اس کے بعد پچھلے سال کتنا بڑا کام ہوا ایسے کے معاملات کے اندر، وہ بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو گیا۔ رمضان شریف سے پہلے جو ہے یہ قالین کا کام تھا، یہ بھی الحمدللہ پورا ہو گیا۔ ہماری مسجد کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں پوری ہو رہی تھی، اور ایک خواہش تھی، اور کافی سالوں سے یہ خواہش تھی، ایک اسلامی لائبریری مسجد میں قائم ہونا چاہیے۔ اسلامی لائبریری اس لیے کہ ایجوکیشن اور تعلیم بھی جو ہے یہ انسان کو زندہ رکھتی ہے، اور آج ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کا بہت دنیاوی ایجوکیشن تو چھوڑ دیجیے، اپنی مذہب کی اور اپنے دین کی ایجوکیشن تعلیمات مسلمانوں کے پاس نہیں رہ گئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے۔ تو ہم نے ارادہ کیا تھا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت کی تاریخ تھی، ایک رمضان شریف، اس رمضان کو ہم نے جو ہے ارادہ کیا تھا کہ لائبریری، اسلامک لائبریری قائم کریں گے باہر کے حصے کے اندر، تو اس کا نام بھی ہم نے سوچا قادری رضوی لائبریری۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے قادری رضوی لائبریری، تو انشاءاللہ اس میں جو ہے بہت جو ہے 2 حضرات نے جو ہے میرے پاس کتابیں پہنچا دی ہیں۔ حدیث کی جو 6 حدیث کی کتابیں ہیں مصر والی میرے پاس الحمدللہ آ چکی ہے، تقریباً 16,000 روپے اس کا ریٹ ہے، صرف 6 کتابوں کا الحمدللہ وہ کتاب بھی میرے پاس آ چکی ہے۔ اور ہمارے سید صاحب نے بھی جو ہے 2 چند کتابیں لا کر کے ہمارے پاس پہنچائی ہیں۔ آپ تمام حضرات سے میں خاص گزارش کروں گا، تقریباً اس میں کیونکہ باہر کباڑ بنے گا، تقریباً 2 لاکھ روپے کی قریب تک اس میں خرچہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ابھی کباڑ بنانے کا کام ابھی رمضان میں تو شروع نہیں ہو پائے گا، رمضان کے بعد ہی ہوگا، اس لیے کہ سارا اس میں وقت اور جگہ بھی ضرورت پڑے گی، اور رمضان شریف میں جگہ کا بھی مسئلہ ہمارے پاس رہتا ہے۔ آپ تمام حضرات سے اتنی گزارش ہے کہ جو حضرات بھی اس کے اندر تعاون کرنا چاہیں وہ جو ہے میرے پاس لا کر کے رقم پہنچائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری مسجد کے اندر کیونکہ یہ لائبریری اگر قائم ہوگی تو اس سے مسجد کی بہت بڑی زینت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دینی کتابوں کا ہونا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رات میں ایک مسئلہ آ کر کے پڑھ لینا پوری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ پوری رات پڑھنے، آپ ایک مسئلہ آ کر کے اس لیے بغل کے حصے میں قائم کر رہے ہیں کہ بہت سارے حضرات اندر زیادہ تر حرم میں نہیں آ سکتے، باہر کے حصے میں قائم کر رہے ہیں، آپ روزانہ بھی ایک مسئلہ آ کر کے سیکھو، کتاب اٹھا کر کے مسائل کی کتابیں عوامی اعتبار سے بھی اردو کے اندر، رومن انگلش کے اندر اور ہندی کے اندر بھی ہم انشاءاللہ کتابیں رکھوائیں گے۔ آپ روزانہ بھی اگر ایک مسئلہ سیکھو گے، سال میں کتنے مسئلے سیکھ جائیں گے آپ؟ 365 مسئلے ہو جائیں گے نا۔ بتائیے کہ 365 مسئلے سیکھنا ہی ہمارے، اور جو بھی لوگ پڑھیں گے اور آگے تک کے پہنچائیں گے تو جو